الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 12ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ گو کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ خاصا مواد ہے اور اس کو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کم و بیش 20 منٹ میں مکمل کر لیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اہم مضامین ہمارے ذہنوں میں دماغوں میں بیٹھ جائیں اور پھر ہم کوشش کریں کہ قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں تو اور انشاءاللہ ہمارا ذوق و شوق بڑھتا جائے گا۔ 12واں پارہ ہے قرآن حکیم کا اور سورہ ہود اس میں مکمل شامل ہے جس کے 10 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کے ابتدائی 6 رکوع بھی اس 12ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید، دو ٹوک انداز میں ان پر اتمام حجت ہوا اور ان کو ہلاکت کی وعید یعنی ڈراوا سنایا گیا۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 8 سورہ ہود۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی دعوت کا بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا جامع کلام عطا فرمایا کہ اس میں ابتداً چھوٹی آیات اور پھر بعد میں بڑی تفصیلی آیات عطا کی گئی ہیں۔ چھوٹی سے مراد جامع آیات، بعد میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ تمہیں بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ بتایا گیا کہ انسانوں کو اس لیے بنایا گیا کہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ زندگی امتحان کے طور پر عطا کی گئی۔ اللہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کون نیکی میں ہے آگے بڑھنے والا، کون بدی میں ہے آگے بڑھنے والا۔ ان قریب وہ لوگ جو تکبر سے کہتے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، یہ جو مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، فرمایا جا رہا ہے کہ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہ آفت یعنی عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ ہود کی آیات 9 تا 24۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ انسانی نفسیات اور کردار کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو اترانے لگ جاتا ہے اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ یہ تو انسان وہ ہے جو ناشکرا ہوتا ہے یا ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ صاحب ایمان ہو تو وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ گویا اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بتایا گیا اس قرآن میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس سے کوئی ملتی جلتی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ یہ چیلنج بعد میں اور آسان ہو۔ البقرہ میں تو کہا تھا ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ جو کہ ممکن نہیں ہے، اور فرمایا کہ جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو لیکن تم پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر یہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ بتایا گیا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا بنانی ہے، آخرت جو بنانا چاہیں اللہ تعالیٰ نے چوائس تو دیا ہے۔ دنیا بن گئی، قارون کی بھی، فرعون کی بھی، تمہاری بھی بن جائے گی، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اس کے برعکس ایمان لانے والے، نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ تیسرا رکوع ہے آیات 25 تا 35۔ قوم نوح کی ہٹ دھرمی کا بیان، نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے سورۃ الاعراف میں، اور اس مقام پر آپ کی قوم کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے۔ آپ نے قوم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے روکا، لیکن قوم نے آپ کے رسالت کے دعوے کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیا اور یہ الزام تراشی کی، معاذ اللہ بلکہ بد کلامی کی کہ قوم کے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری بات کو مانا۔ استغفر اللہ۔ ہر دور کے متکبر لوگ اسی طرح وہ صاحب ایمان جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کا تکبر کے انداز میں اسی طرح مذاق اڑاتے معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، میری زندگی تمہارے سامنے واضح ہے، میں حق کے دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرا کردار اس بات کی گواہی پیش کر رہا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے وحی عطا فرمائی ہے، اور دیکھو میں تم سے کوئی تبلیغ پر اجر بھی نہیں مانگتا، میں تو بے لوث تمہارے سامنے دعوت حق پیش کر رہا ہوں، اور تمہارے کہنے سے یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو درویش قسم کے لوگ ہیں میں ان سے اپنے آپ کو دور نہیں کروں گا، تمہارے مخالفت کرنے کے رویے کی بنیاد پر میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وعدے کیا جو عام طور پر لوگ تقاضا کرتے تھے کہ ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس کوئی غیب کی باتیں جاننے کا معاملہ ہے، یعنی میرے پاس غیب کے خزانے نہیں، میں تو اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں بات بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے رسالت کے لیے۔ قوم نے بہرحال ان کی دعوت کو جھٹلایا اور پھر عذاب کا مطالبہ کرنے لگی۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 4 آیات 36 تا 49۔ مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں، یہ ذکر ابھی آگے آئے گا۔ قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، مگر قوم اڑی رہی اور قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ ایک کشتی تیار کیجئے۔ قوم مذاق اڑانے لگی، یہ خشکی میں کشتی بنانے کا کیا فائدہ، یہ دنیا پرست لوگ دنیا کے ظاہر کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند جو پوری کائنات کا ہر بات کا علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا، پانی کی مقدار بڑھتی رہی یہاں تک کہ اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی اور جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم جو ہے وہ غرق کر دی گئی، جو کہ نافرمانوں پر مشتمل تھی۔ ان نافرمانوں میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کفر ہی پر اڑا رہا، نافرمانی ہی کرتا رہا، اس سے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا اور کفار کے ساتھ غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا بیٹا ہے مگر ایمان کی دولت نہیں ہے، پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہیں ہے، پیغمبر کی بات قبول نہیں کر رہا، تو پیغمبر کا بیٹا ہونا یہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ یہ بہت اہم نقطہ، اللہ کے ہاں نجات کے لیے محض خونی رشتے کافی نہیں ہیں، ایمان کا رشتہ ہونا، ایمان کی دولت کا ہونا، یہ سب سے اولین شرط ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے آیات 50 تا 60، حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اللہ سے بخشش مانگو اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ مگر قوم نے توہین آمیز رویہ اختیار کیا، ہود علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے کوئی اثر تم پر ڈال دیا، استغفر اللہ، اس قدر بد کلامی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے حق تمہیں پہنچا دیا، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور حق جھٹلانے والے وہ برباد کر دیے گئے۔ رکوع نمبر 6 ہے آیات 61 تا 68، گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے سے کہا کہ چھوڑ دو ان کو، ان کی بندگی نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانی، اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر ایک اونٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے برآمد کی گئی اور بتایا گیا کہ بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، 3 دن کے بعد قوم پر عذاب آیا اور زلزلے سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعات جا بجا قرآن میں آئے، سورہ اعراف میں بھی ہیں یا سورہ ہود میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے آیات 69 تا 83، ہم جنس پرستی کی عبرت ناک سزا۔ یہ ذکر ابھی آگے آئے گا، لوط علیہ السلام کی قوم اس گندگی کے عمل میں مبتلا ہوئی تھی۔ یہاں ذکر ہے کہ جب فرشتے خوبصورت شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی سارہ کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی ایک بیٹے کی اور پھر مزید ایک پوتے کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا بی بی سارہ نے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، سبحان اللہ، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر بھی حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی پھر پوتے کے طور پر بعد میں عطا ہوئے۔ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ قوم یہ اطلاع پا کر بڑی خوش ہوئی، معاذ اللہ، لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور یہ گندا ارادہ ان لوگوں نے کیا ان فرشتوں کو کے ساتھ جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اس برے ارادے سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر وہ لوگ بات نہیں مان رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ فرشتوں نے تسلی دی، آپ تسلی رکھیے کہ آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیے اور پھر ان لوگوں کے لیے عذاب کا معاملہ ہوگا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر چلے گئے، بس ان کی بدقسمت بیوی تھی جس کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں، وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بستی کو الٹ ڈالا اور پتھروں کی بارش برسا کر پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ گندگی کا جرم تھا اور بدترین سزا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی ہے۔
رکو نمبر 8 ہے آیات 84 تا 95، حرام خوری کا برا انجام۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ شرک بھی کرتی تھی اور ناپ تول کی کمی میں بھی مبتلا تھی، اس جرم میں بھی مبتلا تھی، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ مسافروں کو بھی لوٹتے تھے، گویا کہ حرام خوری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ رکو نمبر 9 ہے سورہ ہود کا آیات 96 تا 109، من گھڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی، فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی ہی پیروی کی۔ قیامت کے دن وہ فرعون کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا گرائے گا۔ یہ گندا برا لیڈر تھا، بلکہ سرکش کا، یہ گندے کا لفظ تو ہلکا ہے، سرکش لیڈر کی ماننے والے بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر ہوں گے، وہ جہنم میں بھی لیڈ کر رہا ہوگا اپنی اس قوم کو جس نے سرکش لیڈر کی پیروی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا اور کسی قوم کے من گھڑت معبود اس قوم کو ہلاکت سے بچا نہیں سکے۔ بتایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان دو قسم کے ہو جائیں گے، دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بد نصیبوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں اور آخری رکوع ہے سورہ ہود کا، آیات 110 تا 123، عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں بتایا گیا اس مقام پر 10ویں رکوع میں کہ اہل ایمان وہ حق پر قائم رہیں اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صبر کی تلقین اور بتایا گیا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا کیوں نہ ان میں ایسے نیک لوگوں کو برائیوں سے روکتے۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام، جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ یہ بات سورہ اعراف میں بھی آئی تھی، یہ بات اس مقام پر بھی آئی ہے، مگر فرمایا کہ ایسے لوگ جو خود بھی بدی سے رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے والے ہوں یہ بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں، اور یہ ہیں جن کو ہلاکت سے بچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، پورے قرآن حکیم میں منفرد مزاج کی بہت ہی دلچسپ صورت ہے اور بہت ہی قیمتی حکمت کی بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سورہ یوسف کو عنوان دیا گیا علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ، سبحان اللہ۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 6، حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو۔ مشہور واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بڑا مقام عطا فرمائے گا، اپنے خواب کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے جو تھے وہ دوسری والدہ سے تھے اور ایک بھائی ان کی اپنی والدہ سے تھے، تو یہ 10 بڑے بھائی ہیں، سوتیلے ہیں، ان سے کہا کہ ان کو یہ بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے حسد کریں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف سازش کریں۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آگے بتایا یعقوب علیہ السلام نے شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد و دشمنی پیدا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے آیات 7 تا 20، بھائیوں کی سازش اور اللہ تعالیٰ کی بشارت۔ ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی۔ ان کی شکایت آپس میں یہ تھی کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو کام کاج بھی کرتے ہیں، قوت بازو والے ہیں، لیکن والد صاحب کی توجہ اس چھوٹے یوسف کی طرف زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو توجہ یعقوب علیہ السلام دیتے تو یہ چھوٹے بھی تھے، بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ یہ ہے جو معاشرے کے مختلف کردار ہیں جن کی طرف توجہ اس سورہ مبارکہ میں دلائی جا رہی ہے۔ اب بھائیوں نے سمجھا کہ اب اگر والد کی شفقت ہمیں حاصل کرنی ہے تو یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت چاہی یعقوب علیہ السلام سے کہ یوسف کو ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے جنگل۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے والد نے اجازت دے ہی دی، اور اللہ کی مشیت جس کے پیچھے کار فرما تھی۔ ان بھائیوں نے ان کو خشک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں ضرور باز پرس کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو تسلی عطا کر دی گئی۔ بھائی رات کو گھر واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ صاف یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی تلقین کی، صبر کی توفیق مانگی اور صبر کا ہی اعلان کیا۔ فصبر جمیل، صبر کرنا ہی اب بہتر اور پسندیدہ ہے۔
وہ جو قافلہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے یوسف علیہ السلام، اس کنویں کے پاس سے قافلہ گزرا اور وہ یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول ڈالنے والے نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر اوپر آ گئے اور یہ قافلہ وہاں سے ان کو لے کر مصر چلا گیا۔ مصر میں ان کو فروغ کیا گیا اور وہاں کے بڑے منصبدار عزیز یعنی بڑے وزیر نے، عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس بڑے منصبدار کے گھر میں آ گئے ہیں۔ رکو نمبر 3 ہے آیات 21 تا 29۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام پر عنایات کا بیان، وہ جو عزیز مصر تھا وہ بہرحال منصبدار تھا، اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے اور بڑے وزراء آتے ہوں گے، بڑے معاملات سلطنت کے ڈسکس ہوتے ہوں گے۔ اس دوران میں یوسف علیہ السلام بھی وہاں پر موجود رہتے، وہ بھی بہت کچھ مشاہدہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تربیت فرما رہا ہے، اور یوں ان کو اللہ تعالیٰ نے باتوں کی فہم تک، ایک تو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور معاملہ فہمی، ڈیسیژن میکنگ، معاملہ فہمی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم ان کو عطا فرمایا، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام اب جوان ہو گئے تو وہ جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر معاذ اللہ ان کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اللہ کا خوف تھا، انہوں نے اللہ سے التجا کی، پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی شہادتیں پیش کر دیں کہ آپ کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور عورت کا غلط ہونا اسی موقع پر واضح ہو گیا۔ رکو نمبر 4 آیات 30 تا 35۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ یہاں ذکر ہے کہ مصر میں بڑے بڑے افسران اور وزراء کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی ہے۔ خبر تو پھیلی گئی تھی، تو یہ غلام کے اوپر ایک عورت کیسے فدا ہو گئی؟ اس عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا، ان سب کی اس نے جو ہے وہ ایک دعوت کر دی، سب کو بٹھایا، سب کے سامنے پھل رکھ دی، ایک ایک چھری بھی سب کو دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب ان سب نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور جان بوجھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تو مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام، عفت کی ایک داستان ہے پوری، لیکن کیا التجا ہو رہی عاجزانہ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کے برے عمل سے نہ روکا، ان کے برے ارادے سے نہ روکا، میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ پیغمبر کی عاجزی ہے۔ گناہوں سے بچنا اللہ کے اذن، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اسی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں خیر میں آگے بڑھا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی دعا قبول کی گئی، اور جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ یہ ہماری عورتیں بھی کچھ فدا ہو رہی ہیں تو ان کو تو قابو کر نہیں سکتے تھے، یوسف علیہ السلام کو ہی قید خانے میں ڈال دیا گیا معاذ اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کے معاملات تو تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے۔ رکو نمبر 5 آیات 36 تا 42۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت واس، اللہ کے پیغمبر ہے نا، تو کوئی موقع بھی دعوت کا پیش آئے تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان قیدی تھے جن کے سچے خوابوں کا ذکر آیا، ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا، وہ بادشاہ تو کفر پر ہوگا، اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ الزام تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ پہلے نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک کی نفی کی، اور پھر اہم دینی باتیں ان کے سامنے رکھی، دعوت کا حق ادا کیا، اور پھر ان کی تعبیر بھی بتا دی کہ یہ بھی صاحب بتایا کہ تعبیر کا علم مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر تعبیر بتا دی کہ ایک جو ہے وہ بری ہو جائے گا جو کہ ساقی ہے، اور دوسرا دوبارہ جا کر وہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور رہا باورچی اس پر الزام ثابت ہو جائے گا، اس کو سرے پر لٹکایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بچ جانے والے ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن یہ شخص ذکر کرنا بھول گیا۔ رکو نمبر 6 ہے آیات 43 تا 49۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ اس رکوع میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں
اور ساتھ جو ہے وہ خشک ہیں. عجیب خواب ہے جس کی تعبیر کوئی بادشاہ کو بتانے والا نہیں تھا. یہ جو ساقی تھا اس کو برسوں کے بعد یاد آیا کہ اچھا چلو میں یوسف سے جا کر پوچھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, سیدھا کر کہتے ہیں ایسا ایسا خواب تعبیر بتا دو, کوئی معافی تلافی نہیں. یوسف علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا اور کوئی شکایت نہیں کی, بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اس میں جو مشکل آنے والی تھی اس کا حل بھی بتا دیا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی. ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جو خوراک کے لیے ضروری ہوں, باقیوں کو محفوظ رکھا جائے. اس کے بعد 7 خشک سالی کے سال آئیں گے اور اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں جو کہ سٹور کیے گئے ہوں گے, اور کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے طور پر استعمال کیے جا سکیں. پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی پیداوار ہوگی. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی, مسئلے کا حل بھی بتایا اور حل کے لیے تفصیلی ہدایات بھی عطا فرما دی. یہاں پر یہ پارہ نمبر 12 کا بیان مکمل ہوتا ہے. قصہ تو بڑا دلچسپ ہے, آئندہ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.